یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. محمد صادق سے خبریں سنیے. آج عالمی سطح پر ورلڈ ریڈیو ڈے منایا جا رہا ہے تاکہ عوام اور میڈیا کے درمیان ریڈیو کی اہمیت سے متعلق بیداری پیدا کی جا سکے اور ساتھ ہی ریڈیو کے ذریعے اطلاعات وغیرہ تک رسائی کو ممکن بنایا جا سکے. ریڈیو ایک مثبت طریقے سے عوام کی زندگیاں تبدیل کرنے میں ایک اہم رول نبھاتا ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. اس سال کے ورلڈ ریڈیو ڈے کا تھیم ہے ریڈیو اینڈ پیس، یعنی ریڈیو اور امن. 2011 میں یونیسکو کے ممبر ملکوں نے یہ دن منانے کی اہمیت اجاگر کی. بعد میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے 2012 میں 13 فروری کو ورلڈ ریڈیو ڈے منانے پر مہر ثبت کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے آکاشوانی کے پہلی من کی بات پروگرام میں ریڈیو کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریڈیو ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی بدولت آپ اپنی بات دور دور تک اور گھر گھر تک پہنچا سکتے ہیں. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ریڈیو ڈے کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آزادی کے بعد لوگوں میں مثبت تبدیلیاں لانے میں ریڈیو نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سماجی خدمت، اطلاعات کو لوگوں تک پہنچانے اور عوام کو تمام تر حالات سے باخبر رکھنے کے لیے ریڈیو نے ایک اہم رول نبھایا ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد بھارت میں جب نشریات کے اور بھی ذرائع موجود ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی وراثت کو قائم رکھتے ہوئے ریڈیو کے ذریعے ہی عوام سے رابطہ بنائے رکھا. ریڈیو ڈے کے موقع پر پرسار بھارتی کے سی او شری گورو دویدی نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریڈیو ایک ایسا ذریعہ ہے جو عالمی سطح پر عوام کی زندگیاں نکھارنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. On the occasion of World Radio Day 2023, the theme of World Radio Day this year is Radio and Peace, a subject so intrinsic to the basic mandate of the public broadcasters of the world. These organizations have been relentlessly endeavoring to preserve sanity in a world that's getting increasingly mercurial. This year's theme is of special significance to India and All India Radio in particular. In the backdrop of the sheer magnitude of voices clamoring for audience's attention on World Radio Day, my best wishes to all radio listeners. آل انڈیا ریڈیو کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وسودھا گپتا نے بھی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو نے دنیا بھر میں عوام کی زندگی بہتر بنانے میں ایک اہم رول نبھایا ہے. विश्व रेडियो दिवस 2023 के शुभ अवसर पर देश के समस्त और कन्वर्जेंस के इस युग में विश्व के सभी रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन. इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति, जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है. इन संस्थाओं ने विश्व की अनेकों उथल पुथल के बीच समाज में संतुलन बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते हुए सुनिश्चित किया कि आवाजें अनसुनी न रह जाएं. स्पष्ट सी बात है, इस वर्ष की थीम भारत के लिए और खास तौर से आकाशवाणी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجو رائے بھٹناگر نے کل جموں میں محنت و روزگار محکمہ کی طرف سے منعقدہ میگا جاب فیئر 2023 کا افتتاح کیا. میلے کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کئی اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا. اس موقع پر مشیر موصوف نے روزگار کے متلاشی مختلف افراد سے بات چیت کی اور انہیں روزگار کے حصول اور خود روزگار کے قابل بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. مشیر موصوف نے کہا کہ صنعتی پالیسی کے مطابق جموں و کشمیر یوٹی میں بالخصوص بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے شعبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، جو کہ جموں و کشمیر یوٹی کو مواقع کی سرزمین اور ملک کا سن رائز ریجن بنائے گا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو اس قسم کے جاب میلوں میں شرکت کر کے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہنرمندی کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے حکومت کے مختلف اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اسکل ایکو سسٹم کو اپ گریڈ کیا گیا ہے اور NEP 2020 کے مطابق بہت سے جدید کورسز طلباء کے لیے دستیاب کیے جا رہے ہیں. جسٹس این کوٹیشور سنگھ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے. اس سے پہلے وہ گوہاٹی ہائی کورٹ میں بحیثیت جج تعینات تھے. اس سلسلے میں صدر جمہوریہ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے. گزشتہ سوموار کو ترکی اور شام میں آئے خوفناک زلزلوں سے پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 33,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ترکی کے ایمرجنسی کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق ترکی میں 29,605 جبکہ شام میں 3,576 افراد کی جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. زلزلے سے بے گھر ہوئے افراد کے لیے راحت رسانی کے اقدامات عالمی سطح پر جاری ہیں. شورائے آفاق گلمرگ میں جاری کھیلو انڈیا نیشنل ونٹر گیمز کے چوتھے روز آج کھیلوں کے تمام ایونٹ شیڈول کے مطابق ہوں گے. صبح سویرے سے خوشگوار موسم کے بیچ کھلاڑی پرجوش نظر آ رہے ہیں، جن سے کھیل شائقین آج بھی محظوظ ہوں گے. خبریں ختم ہوں گی.